السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں، یعنی ممنوعات احرام کیا کیا ہیں، احرام کی حالت میں مردوں کے لیے کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور عورتوں اور خواتین کے لیے کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو مرد حضرات یاد رکھیے کہ احرام کے 2 رکعت نماز پڑھنے، نیت کرنے اور تلبیہ کہہ لینے کے بعد آپ محرم بن چکے ہو، لہٰذا احرام کی تمام پابندیاں آپ پر عائد ہو چکی ہیں۔ احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، سر اور چہرہ ڈھانکنا منع ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں ایسا جوتا یا چپل پہننا جو پاؤں کی پشت کی ہڈی کو ڈھانک لے، یعنی جہاں پر جوتے کی ڈوری باندھی جاتی ہے، جوتے کا تسمہ باندھا جاتا ہے، اس ہڈی کو ڈھانک لے، یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں ایسا جوتا پہننا جو ٹکنے جس سے چھپ جائے، ٹکنے کو ڈھانپ لے، یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں حجامت نہ بنوائیں، سر کے بال نہ کاٹیں اور نہ جسم کے کسی ایک حصے کا بال بھی توڑیں، ناخن نہ ترشوائیں، خوشبو نہ لگائیں، جماع اور ہم بستری نہ کریں، بلکہ ایسی بات بھی نہ کریں جو اس خواہش کو ابھارے یا نفس کو اس سے خاص لذت اور مزہ حاصل ہو، اور خشکی کے جانور کا شکار نہ کرے اور نہ کپڑے یا جسم کی جو کو مارے۔ ہاں یاد رکھیے کہ احرام کی حالت میں جسم کی جو تک کو مارنا منع ہے۔ اسی طرح تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، حرم کے گری پڑی چیزوں کو اٹھا لینا اور اس کا اعلان نہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں منع ہیں۔ اسی طرح احرام کی حالت میں جسم سے میل کچیل دور کرنا بھی منع ہے۔ اس لیے حج اور عمرہ کرنے والے حضرات یاد رکھیے کہ احرام کی حالت میں جب بھی آپ غسل کریں تو نہانے کی صابن استعمال نہ کریں۔ اسی طرح اپنے بدن کو میل کچیل دور کرنے کے لیے نہ ملے۔ اسی طرح حرم کی گھاس یا درخت کے پتے توڑنا بھی احرام کی حالت میں منع ہے۔ اسی طرح معصیت کے تمام کاموں سے محرم کو بچے رہنا چاہیے۔ تو یہ تھی مردوں کے لیے احرام کی پابندیاں۔ اب عورتوں کے لیے احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ عورتوں کے لیے بھی یہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عورتیں سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں اور سر ڈھانک سکتی ہیں، بلکہ عورتوں کو سر ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ البتہ عورتوں کے لیے چہرہ ڈھانکنا منع ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ عورتوں کا احرام یہی ہے کہ وہ چہرے پر کپڑا نہ ڈالے۔ اس لیے احرام کی حالت میں خواتین اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایسی صورت اختیار کرے کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہ پڑے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں پردہ بھی معاف نہیں ہے۔ آپ کی ڈبل ذمہ داری ہے کہ آپ کو پردہ بھی کرنا ہے، اجنبیوں سے اپنے چہرے کو چھپانا بھی ہے اور اپنے چہرے پر کپڑا بھی پڑنے نہ دینا ہے۔ اس لیے آج کل مارکیٹ میں جو خواتین اور مستورات کے لیے حج اور عمرے کے لیے جو ٹوپیاں بنی ہیں، جس میں سر کے بال بھی پوری طرح سے ڈھک جاتے ہیں اور آگے چہرے کا پردہ بھی ہو جاتا ہے اور چہرے کے اوپر کپڑا بھی نہیں پڑتا، تو وہ ٹوپیاں استعمال کر سکتی ہیں۔ اسی طرح عورتیں جوتا اور چپل جیسا چاہیں ویسا پہن سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے ٹکنے کھلے رکھنا یا پاؤں کی پشت کی ہڈی کو کھلا رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آج کل عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ حج عمرے کے اندر عورتوں کے لیے بھی ہوائی چپل پہننا اور سلیپر چپل پہننا ضروری ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ عورتوں کے لیے احرام کی حالت میں ٹکنے کھلے رکھنا اور پاؤں کی پشت کی ہڈی کو کھلا رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے عورتیں جیسا جوتا چپل چاہیں پہن سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہوائی چپل اور سلیپر چپل کو سنبھالنا، اس کو اٹھا کر بیگ میں رکھنا یہ آسان ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی اس نیت سے اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ ہوائی چپل اور سلیپر چپل استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ احرام کے پابندیاں ہیں، اس کو اچھے سے یاد رکھیں، اس کو اچھے سے سمجھ لیں اور احرام کے حالت میں ان چیزوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔